نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ سنت کے بارے میں جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شریعت میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے احکامات ایک ہی درجہ رکھتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث ایک ہی درجہ رکھتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی پیروی کا حکم ہے۔ پورے قرآن میں تقریباً 700 بار نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور جو ارادہ کریں کہ ہم نماز کو قائم کریں تو صرف قرآن لیتے ہیں تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، کس طرح نماز کو قائم کیا جائے؟ اس کے لیے ہمیں سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جہاں سے ہمیں پہلے وضو کا طریقہ ملے گا، اس کے بعد پھر ہمیں نماز کے بارے میں سنت کے ذریعے سے سمجھایا اور بتایا جائے گا۔ ایک ایک چیز کے بارے میں ہم محتاج ہیں سنت کے۔ کسی بھی حکم کو سمجھنے کے لیے ہمیں سنت کی طرف رجوع کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ جو عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنے جی سے نہیں کہتے تھے، اپنے دل سے نہیں کہتے تھے، اپنی سوچ کے مطابق نہیں کہتے تھے، کیونکہ دینی مسائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بذریعہ وحی رہنمائی کی جاتی کہ جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرح ہی واجب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں بے ہوش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالا، جس سے میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض اوقات حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کا کیا فیصلہ کروں؟ میں اپنے مال کا کیا فیصلہ کروں؟ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس وقت تک کوئی جواب نہ دیا جب تک کہ معراج کی آیت نہ اتری۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے، ہر بات اللہ کے حکم کے مطابق تھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر و عرض کیا یا رسول اللہ، ان حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کا، ہر کام کا فیصلہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اور پوچھنے والوں کو وہی جواب دیا جاتا کہ جس کی وحی اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرماتے۔ قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے احکامات سکھلاتے تھے کہ جن پر ایمان لانا اور عمل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن مجید کے احکامات پر ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو نصف نماز کی رخصت اور روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو صرف روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے، یعنی وہ نماز پڑھیں گی مگر روزہ مؤخر کر دیں گی اور بعد میں اس کی قضا روزے جو ہیں وہ رکھیں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری تعلیمات احادیث مردوں نے لے لی ہیں، ہفتے میں ایک دن ہماری تعلیم کے لیے بھی مقرر فرما دیجیے جس میں ہمیں وہ باتیں سکھلائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہوا کرو۔ چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی تھیں وہ ان کو سکھلائیں۔ پھر فرمایا تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیج چکی ہے، یعنی وہ فوت ہو چکے ہیں، تو قیامت کے روز وہ بچے صبر کرنے پر اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بنیں گے۔ ایک عورت نے سوال کیا اگر 2 بچے فوت ہوئے ہوں تو؟ عورت نے 2 کا لفظ 2 دفعہ دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں 2 بھی 2 بھی 2 بھی، یعنی کسی عورت کے 3 بچے وفات پا چکے ہیں بچپن میں ہی،
اور وہ اس پر صبر کر رہی ہے، تو کہا کہ یہ صبر کرنے کی وجہ سے جہنم سے رکاوٹ بنیں گے۔ اور ایک عورت نے سوال کیا اگر کسی کے 2 بچے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کا ایک ہی بچہ وفات پا گیا ہو، تو فرمایا ہاں، ایک کے لیے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر عمل کا بدلہ ہے اور روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ بالشت بھر میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، جب بندہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ جو تھے وہ ان کی نظر میں سنت کی کیا اہمیت تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال افعال کی منوون اسی طرح پیروی کرنے کی کوشش کرتے کہ جس طرح کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے تھے۔ اور اتباع سنت کے لیے سنت کی مصلحت اور حکمت سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس بات کے بارے میں اس حکمت پر کہ اس میں کیا حکمت ہے، اگر میں اس سنت پر عمل کرتی ہوں تو اس میں کیا حکمت ہے، یہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ اصل میں جاننا یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا، اگر کیا تو وہ یقیناً حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں بڑی خوبصورت ایک روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار کر بائیں جانب رکھ دیے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو انہوں نے دریافت فرمایا تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے اتارتے دیکھا لہٰذا ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ میرے جوتوں میں گندگی ہے، یا کہا کہ تکلیف دہ چیز ہے، لہٰذا میں نے جوتے اتار دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نصیحت فرمائی کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے آؤ تو پہلے اپنے جوتوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو، اگر ان میں گندگی ہو تو اسے صاف کر لو، پھر ان میں نماز پڑھو۔ ایک اور بہت خوبصورت روایت پیروی کے متعلق حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی اور راستے کی دوسری سمت کافی دور نکل گئے اور مجھ سے پوچھا اے نافع کیا کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ تب انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی اور فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا جیسے میں نے اب کیا ہے۔ حضرت نافع نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت میں چھوٹی عمر کا لڑکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی منوون اسی طرح سنت پر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید جانیں گے سنت کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔